اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل اور یہودیوں کی جو کوتاہیاں تھیں، جو بیماریاں ان کے اندر روحانی طور پر برائیاں رچ بس گئی تھیں، ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو ایک اعتراض کیا گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ کی حقانیت تو بالکل عیان تھی، واضح تھی، لیکن جنہوں نے ماننے نہیں ہے انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کرنے۔ تو اب خود یہ تو اپنے انبیاء کو قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو شریعت اسلامیہ کے اوپر کہاں ایمان لانا تھا؟ تو شکوک و شبہات شروع کر دی۔ ایک شبہ اس میں یہ تھا، کہتے بھی اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں احکامات کے اندر تبدیلی نہ ہوتی، پہلے ایک حکم آ جاتا ہے، پھر اس کو بدل کر دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم پہلے ہی دے دیتے ہو، اس میں تبدیلی کیوں کی؟ اللہ رب العزت تو بھول چوک سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کر نہیں سکتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرمانے کہ میں جو احکامات کے اندر تبدیلی کرتا ہوں، جو نسخ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو نسخ ہوتا ہے نا، تبدیلی ہوتی ہے احکامات میں، وہ اگر شریعت ہمیشہ ایک جیسی رہتی نا، تو پھر آدم علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی وہی آخر تک چلتی نا۔ حالانکہ یہی یہود و نصارہ شریعت موسوی کی وجہ سے گزشتہ شریعتوں کو کیا مانتے ہیں؟ منسوخ مانتے ہیں، کہ اب ان کا سکہ نہیں چلے گا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا سکہ چلے گا۔ تو پھر تم اگر ایک ہی شریعت پر عمل پیرا ہونا تھا تو آدم علیہ السلام سے جو شریعت چلی آ رہی تھی اسی پر ہی مان لاتے۔ لیکن جب تم نے یہ سمجھتے ہو کہ وقتی ضرورت کے پیش نظر اس وقت کے احکامات اس وقت کے لیے تھے، پھر جب انسانوں کی دنیا کی ضرورتیں بڑھی، حالات بدلے، تو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت دے دی اور احکامات دے دی۔ اور نبی علیہ السلام چونکہ عالمی نبی ہیں، عالمی سطح کے، بین الاقوامی ضرورتیں کیا ہیں اور اس کے لیے کون سے احکامات مناسب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اس کے اندر تبدیلی کی۔ اور یہ تبدیلی صرف ہمارے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے تو پہلا جو حکم دیا تھا اس کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ فلاں وقت تک کے لیے، بس بعد میں یہ حکم نہیں رہے گا۔ ابدی احکامات یا ابدی حکم بعد میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نارمل ہمارے سامنے زندگی گزار رہے، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عمر 60 70 80 سال ہو گئی، ابھی اس نے اور جینا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو زندگی سے موت کے مرحلے میں چلا گیا، اب تبدیلی آ گئی۔ وہ ہمارے اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ زندگی جو میں نے اس کو دی ہے یہ اس وقت تک کے لیے، آگے اس کا موت کا مرحلہ ہے، پھر اگلا مرحلہ شروع ہو۔ اسی طریقے سے شرعی احکامات ہیں۔ ہم ایک حکم کو سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہی ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ کی ذات کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ میں نے کب تک کے لیے دیا ہے، اگرچہ اس کی مدت بیان نہ بھی کی گئی، بعد میں اس کی مدت کا تعین کر دیا گیا کہ اب یہ نہیں، یہ حکم۔ اور یہی یہاں اللہ رب العزت سمجھا رہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، اور ننسها یا ہم کسی آیت کو بھلاتے نہیں، یعنی لوگوں کے ذہن اور دلوں سے بالکل بھلا دیتے۔ ناتی بخیر منها، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، اور مثلا یا اس جیسی اور آیت اس جیسا اور حکم لے آتے ہیں۔ کیوں؟ الم تعلم، اے مخاطب آپ کو پتہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جب وہ قادر ہستی ہے
تو اپنے کلام میں اپنے حکم میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ایک حکم جیسا اور حکم لیں تو اس کی قدرت کو تو کوئی محدود تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت محدود ہوگی، اب ایک شریعت آ گئی، حکم آ گیا، اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انسان نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ کی ذات تو اپنا حکم بدل سکتی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، آیت سے یہاں اگر آپ مثال کے طور پر یہ لکھی ہوئی آیت، جو آیت کا لفظ یہاں آیا نا، لکھی ہوئی آیت مراد لیں تو یہ اس کی تفسیر ہے جو آپ حضرات کو بتائی گئی۔ وگرنہ آیت سے مراد کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے یہ بھی لیا کہ آیت سے مراد نشانی ہے، قرآن کی، اسلام کی حقانیت کی نشانیاں، دلائل۔ اور تو اس وقت بھی نشانیاں حقانیت کی ظاہر ہو رہی تھیں، اندر تا قیامت ظاہر ہوتی رہیں گی، اس کے اندر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے آیت سے مراد اگر معجزات یہ لیا جائے تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو معجزات دکھایا گیا ایک سے بڑھ کر ایک تھا، ایک معجزہ دکھایا جاتا، اس کے بعد ایک اور دکھایا جاتا، اور دکھایا جاتا، اس کے اندر بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہم آیات کو منسوخ کرتے رہے اور اس کی مثل اور اس سے بہتر لاتے رہے، یہاں تک کہ سب سے بہتر آ گیا، اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اس شریعت نے گزشتہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اگر شریعت ہمیشہ ایک جیسی آتی تو پھر آدم علیہ السلام کی شریعت ہی آخر تک ہونی چاہیے تھی۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو بہن بھائی سے نکاح جائز تھا، ایک حمل سے لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے، وہ آپس میں بہن بھائی قرار پاتے، دوبارہ اماں ہوا حاملہ ہوتی، پھر لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے، تو وہ پہلے والوں کے لیے بھائی نہیں قرار دیے جاتے تھے، جو ساتھ پیدا ہوتا تھا وہی بھائی ہوتا تھا، اور جو اگلے حمل سے پیدا ہوا وہ بھائی نہیں قرار پاتا تھا۔ اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ چاہے بعد میں پیدا ہو پہلے پیدا ہو، ایک بدن سے پیدا ہونے والے سارے بہن بھائی۔ تو یہ شریعتیں ہیں، اور شریعت کے اندر جو نسخ آتا ہے یا جو تبدیلی آتی ہے وہ ایمانیات کے اندر نہیں تبدیلی آتی کہ پہلے مثال کے طور پر اللہ نے شرک کو حرام رکھا تھا اب جائز کر دیا، ایسے نہیں ہے۔ جو عقائد و نظریات ہیں اول سے آخر ایک ہی طرح چلے آ رہے ہیں، اسی طرح اخلاقی جو مسلمات ہیں وہ بھی ایک ہی طرح چلے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاقی طور پر زنا حرام ہے تو وہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا، یا کسی موقع پر بھی جائز نہیں رہا۔ جو اخلاقی مسلمات ہیں وہ بھی ایک ہی طرح ہے۔ اسی طریقے سے جو اخبارات ہیں یا قصص واقعات بیان کیے گئے، یہ نہیں کہ اس میں تبدیلی آ گئی، پہلے واقعہ کس طرح بیان کر دیا پھر کسی طرح بیان کر دیا، ایسے نہیں۔ احکامات کے اندر صرف تبدیلی ہوئی ہے، حکم کے لحاظ سے، عملی زندگی کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر شریعتیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں تو ہماری شریعت میں 5 ہو گئی، تو یہ تبدیلی ہے۔ نماز تو اس اللہ کی ہی کی پڑھنی ہے، بندگی اسی ذات کی ہے، بس اس کی مقدار بڑھا دی گئی، تو یہ تو کوئی، اور یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ جس طرح طبیب مریض کی حالت کو دیکھ کر پہلے ایک نسخہ تجویز کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے کہ اس نسخے کا فلاں وقت تک یہ ایسا رہے گا، پھر اس کو غذا دی جائے گی یا اس کی دوا تبدیل کر دی جائے گی، تو یہ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر نسخ ہے، ہر جگہ نسخ ہے۔ اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اگر نسخ کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اور پھر گزشتہ شریعتوں کو اپنے اوپر لاگو سمجھیں جو آدم علیہ السلام سے، جب آدم علیہ السلام کی شریعت موسوی کی وجہ سے منسوخ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے گزشتہ تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت ایک خیر و برکت والی شریعت عالمی سطح کی اور انسانوں کی عالمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے پیش نظر دی گئی، اسی کے اوپر عمل پیرا ہونے میں۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم تعلم، کیا آپ کو پتہ نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اور بادشاہ اپنے قوانین کے اندر تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، تو وہ بھی نظام کائنات کو چلانے کے لیے انسان کو مختلف احکامات دے سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں اس کی ملکیت ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، مالک اپنی چیزوں میں جیسے تصرف کرے کوئی روک سکتا ہے؟ ہاں، فرمایا تم اس کے اوپر اگر پابندیاں لگاؤ گے تو تم اللہ رب العزت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے ہو، تمہاری پکڑ ہوگی
کہ تم کون ہوتے ہو اس کو قانون کا پابند کرنے والے؟ وہ قانون بنانے والا ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے جو شریعت مرضی دے دے۔ اس میں سے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا، اگر اس کی شریعت اور اس کے قوانین سے بغاوت کرتے رہے اور اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے ان اسرار و رموز کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔